بشر بن حکم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا۔ آپ نے بتلایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں موجود نہ تھے۔ ان کی بیوی ام سلیم نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایک کونے میں لٹا دیا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم نے کہا اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اب بچہ اچھا ہے۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ام سلیم کے پاس رات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا، لیکن جانے کا ارادہ کیا تو بیوی ام سلیم نے اطلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم کا حال بیان کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا کہ انصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہی بیوی سے 9 بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1301۔ غندر نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے ثابت نے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نقل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1302۔ قریش نے جو حیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے یہاں گئے۔ یہ ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے دودھ پلانے والی انا کے خاوند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگھا۔ پھر اس کے بعد ان کے یہاں پھر گئے، دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی لوگوں کی طرح بے صبری کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن عوف، یہ بے صبری نہیں، یہ تو رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل غم سے نڈھال ہے، پر زبان سے ہم کہیں گے وہی جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے، اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ اس حدیث کو موسیٰ بن اسماعیل نے سلیمان بن مغیرہ سے، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ عبداللہ بن وہب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارث نے، انہیں سعید بن حارث انصاری نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو تیمار داروں کے ہجوم میں انہیں پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وفات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، اللہ تعالی آنکھوں سے آنسو نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر، ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا، اگر زبان سے اچھی بات نہ نکلے تو یہ اس کی رحمت کا باعث بنتی ہے، اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوحہ و ماتم کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتم کرنے پر ڈنڈے سے مارتے، پتھر پھینکتے اور رونے والوں کی منہ میں مٹی جھونک دیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1304۔ محمد بن عبداللہ بن ہوشب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوہاب ثقفی نے، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبد الرحمن انصاری نے خبر دی۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں دروازے کے ایک سوراخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر کے گھر کی عورتیں نوحہ اور ماتم کر رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کے لیے کہا۔ وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آ گئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتیں۔ آپ نے دوبارہ روکنے کے لیے بھیجا۔ وہ گئے اور پھر واپس چلے آئے۔ کہا کہ بخدا وہ تو مجھ پر غالب آ گئی ہیں، یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آ گئی ہیں۔ شک محمد بن ہوشب کو تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرا یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے منہ میں مٹی جھونک دے۔ اس پر میری زبان سے نکلا کہ اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے، تو نہ وہ کام کر سکا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اور نہ آپ کو تکلیف دینا چھوڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1305۔ عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد نے، اور ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت ہم سے یہ عہد بھی لیا تھا کہ ہم میت پر نوحہ نہیں کریں گی، لیکن اس اقرار کو 5 عورتوں کے سوا اور کسی نے پورا نہیں کیا۔ یہ عورتیں ام سلیم، ام علا، ام صبرہ کی صاحبزادی جو معاذ کے گھر میں تھیں، اور اس کے علاوہ 2 عورتیں، یا کہا کہ ابو صبرہ کی صاحبزادی، معاذ کی بیوی، اور ایک دوسری خاتون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1306۔ علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، ان سے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے رہو یہاں تک کہ جنازہ تم سے آگے نکل جائے۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سالم نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر دی تھی۔ حمیدی نے یہ زیادتی کی ہے یہاں تک کہ جنازہ آگے نکل جائے یا رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1307۔ لیث بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو اگر اس کے ساتھ نہیں چل رہا ہے تو کھڑا ہی ہو جائے تاکہ جنازہ آگے نکل جائے، یا آگے جانے کے بجائے خود جنازہ رکھ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1308۔ احمد بن یونس نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ذئب نے، ان سے سعید مقبری نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ ہم ایک جنازے میں شریک تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور یہ دونوں صاحب جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھ گئے۔ اتنے میں ابو سعید رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مروان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اٹھو، خدا کی قسم یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے سچ کہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1309۔ ہشام دستوائی نے بیان کیا، ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، ان سے ابو سلمہ اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم لوگ جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ چل رہا ہو
وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1310۔